سوال نمبر 281، ہم بچوں کو نظر بد سے کیسے دم کریں؟ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں کی نظروں سے اور انسانوں کی نظروں سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ پھر جب معوذتین کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، یعنی اس کے ساتھ دم کرتے اور دیگر کو ترک کر دیا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کرتے تو کہتے اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ تعالیٰ کی مکمل کلمات کے ساتھ پناہ میں دیتا ہوں، ہر شیطان اور ہر زہریلے کیڑے سے اور ہر نظر بد سے۔ سوال نمبر 282، لوگوں میں سب سے بڑھ کر حسد کا نشانہ کون لوگ بنتے ہیں؟ ہر نعمت والا جو بیدار رہنے سے اعراض کرنے والا ہو حسد کا نشانہ بنتا ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا جو سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی سے کہا، کیا بات ہے کہ مجھے میرے بھتیجیاں کمزور دکھائی دیتے ہیں، کیا انہیں کوئی پریشانی ہے؟ اس نے کہا، نہیں، لیکن نظر انہیں بہت جلد لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو دم کر۔ اسماء کہتی ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ کلمات پیش کیے جن میں کوئی گناہ نہ تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، ان کو دم کیا کر۔ سوال نمبر 283، کیا حسد حاسد کے دل میں نفرت بھی پیدا کر سکتا ہے؟ جی ہاں، حاسد لوگوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ در ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، جب تمہیں روم و فارس کی فتح نصیب ہوگی تم اس وقت کون لوگ ہوگے؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم وہی کہیں گے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے سوا تو نہیں، تم ایک دوسرے سے مقابلہ کرو گے، پھر حسد کرنے لگو گے، پھر ایک دوسرے سے پیٹ پھیرو گے، پھر باہم بغض کرنے لگو گے وغیرہ، پھر تم مسکین مہاجرین کی طرف جاؤ گے اور ان کی بعض کو بعض کی گردنوں پر رکھو گے۔ سوال نمبر 284، کیا قلب سلیم میں بھی حسد پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر مخموم القلب اور زبان کا سچا۔ انہوں نے کہا، زبان کے سچے کی ہمیں پہچان ہے، مخموم القلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پرہیزگار اور پاکیزہ شخص ہے جس میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ بغاوت اور نہ کینہ اور نہ حسد ہی۔ سوال نمبر 285، لوگوں کے درمیان سے حسد کب ختم ہوگا؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا نزول ہوگا، جیسا کہ در ذیل حدیث سے ثابت ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، ابن مریم عادل حکمران بن کر لازماً اتریں گے، پھر وہ صلیب کو توڑ دیں گے اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ عائد کر دیں گے، اور اس وقت اونٹنی کو آزاد چھوڑا جائے گا تو کوئی اس پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، اور باہمی عداوت، بغض اور حسد بہرحال ختم ہو جائے گا، اور انہیں مال کی طرف بلایا جائے گا تو کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ سوال نمبر 288، کیا حسد قطع تعلقی کا باعث بنتا ہے؟
جی ہاں، حسد قطع تعلقی کا باعث بن جاتا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں بغض نہ رکھو اور نہ آپس میں حسد کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، اور تم اللہ کے بندے بائی بائی ہو جاؤ، اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ لا تعلق رہے۔ سوال نمبر 287، حسد اور آگ کے درمیان کیا مناسبت ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، حسد سے بچو، پس بے شک حسد نیکی کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے آگ گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حسد حاسد کے نیک عمل کو ضائع اور اس کی حسنات کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے حاسد کو توبہ و استغفار کرنی چاہیے اور کثرت ذکر کو لازم پکڑنا چاہیے تاکہ وہ اس موذی مرض سے نجات حاصل کر سکے۔ سوال نمبر 288، کیا بغض و عداوت رکھنے والے کی معافی ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر شخص کو معاف کیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو سوائے اس آدمی کے جس کی اپنے بھائی کے ساتھ عداوت ہو، پھر کہا جاتا ہے ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ آپس میں صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ باہم صلح کر لے، ان دونوں کو مہلت دو حتیٰ کہ باہم صلح کر لے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے مطیع و فرما بردار بندوں کو معاف کرتے ہیں اور ان سب کو اپنی درگزر میں شامل کرتے ہیں، مگر وہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں جن کے درمیان خصومت اور نزاع شدت پکڑ جائے، جب تک وہ آپس میں صلح کر کے پہلے جیسا برتاؤ شروع نہیں کر دیتے، ان کی معافی کو مؤخر ہی رکھا جاتا ہے۔ سوال نمبر 289، جس سے اپنی نظر لگنے کا خدشہ ہو وہ کیا کرے؟ جب نظر لگانے والے کو اپنی نظر کی ضرر کا خدشہ ہو تو وہ اس کے شر کو یہ کہہ کر ختم کرے، اللہم بارک علی، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ سے کہا جب انہوں نے سہل بن حنیف کو نظر لگائی، الا برکتا، تو نے اس سے برکت کی دعا کیوں نہ دی، یعنی یہ کیوں نہ کہا اللہم بارک لہ یا اللہم بارک علی، بسم اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، اے اللہ اس کے لیے برکت کر، اے اللہ اس پر برکت کر، اے اللہ کے نام کے ساتھ جو اللہ نے چاہا اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بابرکت عطا کرے۔ سوال نمبر 290، حسد، رشک اور حرص میں کیا فرق ہے؟ حسد یہ ہے کہ آدمی اپنے بھائی پر کوئی نعمت دیکھے اور یہ تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے اور مجھے مل جائے، یا کم از کم وہ اس نعمت سے محروم ہو جائے۔ رشک یہ ہے کہ انسان کسی پر کوئی نعمت دیکھے تو تمنا کرے کہ مجھے بھی اس جیسی نعمت مل جائے۔ رشک میں انعام یافتہ سے نعمت کے چھیننے کی خواہش نہیں ہوتی۔ پہلی چیز حسد مذموم اور دوسری چیز رشک محمود ہے۔ اسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دلالت کرتا ہے، حسد، رشک صرف 2 آدمیوں سے ہو سکتا ہے۔ حرص یہ ارادے کی شدت اور مطلوب کو پانے کی جستجو ہے۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، پوائنٹ فرسٹ حرص فاجع، پوائنٹ سیکنڈ حرص نافع۔ حرص فاجع باعث حسرت حرص یہ ہے کہ آدمی دنیا کی حرص کرے، اس میں مشغول ہو اور اس کے لیے مصائب برداشت کرے، اس کی محبت سے
اسے فراغت نہ ملے۔ حرص نافع اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرص اور اس کے ختم ہو جانے کا خوف، اس کو حرص نافع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 291، میں حسد میں مبتلا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں مگر قبول نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے۔ آپ کے لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہونا، صبر کرنا اور دعا میں اصرار ضروری ہے۔ دعا میں جلدی یہ ہے کہ آدمی کہے میں نے بڑی دعا کی لیکن قبول نہ ہوئی، گناہوں سے دور رہے، مثلاً سود وغیرہ سے۔ اگر کسی پر زیادتی کی ہے تو اس سے معافی مانگے، اگر اس کا حق مارا ہے تو وہ حق واپس لوٹائے۔ سوال نمبر 292، کیا شرعی دم کی کوئی شرائط بھی ہے؟ کتاب اللہ اور مسنون دعائیں سے دم کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا، العلماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ مندرجہ ذیل 3 شرائط کی موجودگی میں دم کرنا جائز ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ دم اللہ کے کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ دم کا مفہوم جانتا ہو، خواہ کسی زبان میں کرے۔ پوائنٹ تھرڈ، وہ عقیدہ رکھتا ہو کہ دم بذات خود اثر نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کی ذات کی مدد سے مؤثر ہے۔ سوال نمبر 293، گھریلو سانپوں کے نام اور نقصان کیا ہے؟ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، سانپوں کو مار ڈالو اور مارو 2 نشانوں والے سانپ اور ابتر چھوٹے زہریلے سانپ کو، کیونکہ وہ دونوں بینائی کو ختم کر دیتے اور حمل کو گرا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں ایک سانپ کو قتل کرنے کے لیے اس پر حملہ آور ہوا۔ اسی دوران مجھے ابو لبابہ نے آواز دی کہ اسے قتل نہ کرنا۔ میں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد گھروں میں ٹھہرنے والے کو قتل کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سوال نمبر 294، جن و انس میں رشتہ ازدواج ممکن ہے؟ نہیں، شادی کے لیے کئی شرائط ہے جن میں سے کچھ یہ ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، ولی کا ہونا۔ پوائنٹ سیکنڈ، شادی کا اظہار کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، مہر۔ پوائنٹ فورتھ، گواہ۔ جنات سے ازدواج ممکن نہ ہونے کی کئی وجوہات ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، زوج ہے کہاں؟ انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ پوائنٹ سیکنڈ، گناہ میں واقع ہونے والی ہر عورت کے لیے شر کا دروازہ کھل جائے گا۔ وہ کہے گی میں نے جن سے شادی کی ہے۔ اسی طرح حمل کو گرانے والی کہہ سکتی ہے میں جن سے حاملہ ہوئی ہوں وغیرہ، لہٰذا اس کام میں کوئی فائدہ ہے ہی نہیں، اس لیے جائز نہیں۔ سوال نمبر 295، کیا کھجور اور جادو کے علاج کے درمیان کوئی تعلق ہے؟ ہاں، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے صبح کے وقت 7 عجوہ کھجوریں کھا لی اسے اس دن کوئی زہر اور کوئی جادو نقصان نہ دے سکے گا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں الی اللیل رات تک کے لفظ ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عامر بن سعد رحمہ اللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مدینہ کے 2 پہاڑوں کے درمیان کی 7 کھجوریں صبح کے وقت کھا لی اسے شام ہونے تک کوئی زہر نقصان نہ دے گا۔ ان حدیث میں مدینہ کی عجوہ کھجور اور عجوہ کھجور کو خاص کیا گیا ہے۔ عام کھجور مذکورہ فائدہ نہیں دے گی، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کوئی بھی کھجور ہو وہ درج بالا فائدہ دے گی، واللہ اعلم۔ سوال نمبر
269 کتاب اللہ کے ساتھ علاج کرنے کے دلائل کیا ہیں؟ خارجہ بن صامت تمیمی اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس لوٹے تو ان کا کچھ لوگوں کے پاس سے گزر ہوا جو ایک مجنون آدمی کو لوہے کی زنجیر میں باندھے ہوئے تھے۔ اس کے اہل خانہ کہنے لگے، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے یہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائی لائے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے جو اس کے لیے دوا کا کام کرے؟ پھر میں نے اسے سورۃ الفاتحہ کے ساتھ دم کیا تو وہ درست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دے دی۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے علاوہ بھی؟ مسدد نے ایک دوسری جگہ فرمایا، کیا تو نے اس کے علاوہ بھی پڑھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان بکریوں کو پکڑ لو، اللہ کی قسم کتنے ہی باطل دم کر کے کھاتے ہیں، تو نے حق کے دم کے ساتھ کھایا ہے۔ سوال نمبر 279 کیا مریض کا علاج کرنا افضل ہے یا اسے چھوڑنا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے اپنے بھائی کو فائدہ دینے کی طاقت رکھتا ہے وہ ایسا کرے۔ مریض کا علاج کرنا کبھی مستحب اور کبھی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کا دفاع اور مدد لازم ہے، کیونکہ مظلوم کی مدد کا حکم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مصیبت زدہ کے لیے مناسب ہے کہ وہ دعا و ذکر کا اہتمام کرے، لیکن جن کا حکم کرنا، ان کو قید کرنا اور ان کو ڈانٹنا، ان کو گالی گلوچ لعن طعن کرنا وغیرہ کسی طرح جائز نہیں۔ ایسا کرنے والے اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس لیے کہ جب دم کرنے والا معالج ان پر اس طرح سے زیادتی نہیں کرے گا جیسے کچھ شدت پسند کرتے ہیں جن کو وہ قتل کی دھمکی دیتے ہیں، حالانکہ اس کا قتل جائز نہیں، اسے قید کرنے کا حکم دیتے ہیں جسے قید کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب وہ یہ رویہ اپناتے ہیں تو جن ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر کسی کو وہ قتل کر دیتے ہیں اور کسی کو بیمار اور کسی کے اہل و عیال میں ضرر کا باعث بنتے ہیں، لیکن جو ان کی عداوت ختم کرنے میں اس عدل پر چلے گا جس کا اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، وہ ان پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ وہ مظلوم کی مدد اور بے آسرا لوگوں کے ساتھ تعاون اور مصیبت زدہ سے مصیبت دور کرنے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوگا، اور وہ شرعی طریقہ اپنائے گا جس میں خالق کے ساتھ کوئی شرک نہ ہو اور مخلوق کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ ایسے شخص کو جن کوئی تکلیف نہیں دے سکتے، یا تو اس وجہ سے کہ کہیں کہ انہیں علم ہے کہ یہ شخص حق پر ہے، یا پھر وہ اس کے مقابلے سے عاجز ہے۔ سوال نمبر 298 کون سی نشانیاں ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ جن انسان میں داخل ہے؟ وہ علامات درج ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، قرآن کی تلاوت کے دوران وہ سخت درد سر پائے گا۔ پوائنٹ سیکنڈ، کبھی وہ اطراف بدن میں، پاؤں میں یا ہاتھوں میں سن ہو جانے کی کیفیت پائے گا۔ پوائنٹ تھرڈ، کبھی اس پر غنودگی طاری ہوگی اور پھر وہ افاقہ پائے گا۔ پوائنٹ فورتھ، کبھی وہ اپنے جسم میں متعدد جگہوں پر درد محسوس کرے گا۔ سوال نمبر 299 نماز میں خلل ڈالنے والے شیطان سے بچاؤ کیسے ممکن ہے، نیز اس کا نام کیا ہے؟ عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک شیطان میرے درمیان اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور میری قرات مجھ پر خلط ملط کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شیطان ہے جسے خنزب کہا جاتا ہے، جب تو اسے محسوس کرے تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ اور اپنی بائیں طرف 3 بار تھوک۔ عثمان کہتے ہیں، میں نے ایسا کیا تو اللہ اس کو مجھ سے دور لے گیا۔ جن کے انسان کو پچھاڑنے اور دواؤں کے بارے میں آرا
پوائنٹ فرسٹ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا ہے، نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جیسے کشتی میں پچھاڑا ہوا کھڑا ہوتا ہے اور شیطان نے اسے چھو کر بدحواس کر دیا ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا، اس آیت میں اس شخص کی خلاف دلیل ہے جو جن کی طرف سے پچھاڑنے کا انکاری ہے اور اس نے اسے طبعی فعل قرار دیا ہے، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ شیطان انسان میں گردش نہیں کرتا اور نہ اسے چھو سکتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس مسئلے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، کچھ لوگ جن کے انسان میں دخول کی تکذیب کرتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، کچھ لوگ مذموم عزائم کے ساتھ اس کا دفاع کرتے ہیں، پس وہ لوگ موجود ہونے کی تکذیب کرتے ہیں اور یہ لوگ رب معبود کا کفر کرتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ، افضل امت ثابت و موجود حق کی تصدیق کرتی ہے، وہ عبادت کے لائق ایک ہی الہ پر ایمان رکھتی اور اس کی عبادت، ذکر و دعا اور اس کے اسماء کے ساتھ جن و انس کی شیاطین کا دفاع کرتی ہے۔ پوائنٹ فورتھ، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، رہی بات ارواح کے پچھاڑنے کی تو ان کے امام اور عقلاء اس کا اعتراف تو کرتے ہیں لیکن اس کا دفاع نہیں کرتے، اور وہ اس بات کے معترف ہیں کہ اس کا علاج عالی مرتبہ شرف و خیر والی ارواح کا ان خبیث ارواح سے مقابلہ ہے۔ سوال نمبر 300، کتاب اللہ کے علاوہ کسی دم سے علاج جائز ہے؟ نہیں، اس کی دلیل درج ذیل ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے تو ایک عورت ان کا علاج کر رہی تھی اور انہیں دم کر رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا علاج اللہ کی کتاب کے ساتھ کر۔ سوال نمبر 301، شرعی دم کی کیا شرائط ہیں؟ امام ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شرعی دم کی 3 شرائط ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، وہ اللہ کی کلام یا اس کے اسماء و صفات کے ساتھ ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، وہ عربی زبان یا ایسی زبان میں ہو جس کا معنی معروف ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، عقیدہ یہ ہو کہ دم بذات خود مؤثر نہیں بلکہ اس میں اثر اللہ کی طرف سے ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ معوذات اور ان کے علاوہ اللہ کے اسماء کے ساتھ دم کرنا روحانی علاج ہے۔ تو یہاں پر غالباً امام ابن القیم ہی ہے، تو یہاں پر شاید مس پرنٹ ہے۔ سوال نمبر 302، کیا کوئی غیر شرعی دم بھی ہے؟ شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے فرمایا، شیاطین کے خلاف استعانت غیر معروف المعنی کلام یا تحریر کے ساتھ کرنا غیر شرعی امر ہے۔ اسی طرح سے جو کام دجال لوگ جو کہتے ہیں تیرا نام، تیری ماں کا نام، اثر، لباس اور کتاب وغیرہ کھولنا کرتے ہیں، غیر شرعی دم ہے۔ سوال نمبر 303، قرآن کو ترک کرنے کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ قرآن کو ترک کرنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، اس کے سماع و ایمان اور اس کی طرف میلان کو چھوڑ دینا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسے پڑھنے اور اس پر ایمان لانے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا اور اس کے حلال و حرام سے واقفیت حاصل نہ کرنا۔ پوائنٹ تھرڈ، اصول دین میں اس کو حاکم ماننے اور اس کی طرف فیصلہ لے جانے کو چھوڑنا۔ پوائنٹ فورتھ، اس کی سمجھ اور تدبر کو چھوڑنا۔ پوائنٹ ففتھ، دل کی جملہ امراض اور اس کی ادویات میں اس کے ساتھ دوا و شفا حاصل کرنے کو چھوڑنا۔ سوال نمبر 304، کیا ابلیس جہنم میں داخل ہوگا؟ روز قیامت ابلیس کہے گا، ترجمہ، اور شیطان کہے گا جب سارے کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا کہ بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا سچا وعدہ اور میں نے تم سے وعدہ کیا تو میں نے تم سے خلاف ورزی کی اور میرا تم پر کوئی غلبہ نہ تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میرا کہنا مان لیا۔ اب مجھے ملامت نہ کرو اور اپنے آپ کو ملامت کرو،
نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا ہوں اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے ہو۔ بے شک میں اس کا انکار کرتا ہوں جو تم نے مجھے اس سے پہلے شریک بنایا۔ یقیناً جو لوگ ظالم ہیں انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ ابراہیم۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ انجام ہے جسے شیطان پہنچا ہے۔ سوال نمبر 305۔ جن کے لمس سے بچنے کے لیے آپ کیا وصیتیں فرمائیں گے؟ پوائنٹ فرسٹ، دن رات باوضو رہنے کی کوشش کرے، وضو ٹوٹتے ہی اٹھ کھڑے ہوں اور نیا وضو کرے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تمام اوقات میں ہر حیت اور حالات میں اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے۔ پوائنٹ تھرڈ، موسیقی سے بچے، اپنی نظر، زبان اور جوارح کی حفاظت کرے، خیر کی بات کرے یا پھر خاموش رہے، اختلاط سے اجتناب کرے، قرآن کو لازم پکڑے، اس کے ساتھ اپنی زبان کو تر اور دل کو کشادہ رکھے۔ پوائنٹ فورتھ، اندھیری جگہوں، سوراخوں اور شیاطین کے مساکن میں بول و برا سے پرہیز کرے، گرم پانی وغیرہ کو اللہ کا ذکر کیے بغیر نہ بہائے، حمامات سے پرہیز کرے اور بوقت ضرورت ادب کی رعایت رکھتے ہوئے جائے اور وہ دعائیں پڑھ کر جائے جو قضائے حاجت سے متعلق ہے۔ پوائنٹ ففتھ، کسی بھاری چیز کو اللہ کے ذکر کے بغیر نہ پھینکے۔ پوائنٹ سکستھ، سورج کے غروب ہونے کے وقت بچوں کو باہر نہ جانے دے۔ پوائنٹ سیونتھ، اندھیری جگہوں اور ویران جگہوں کی طرف رات کے وقت نہ جائے، ان سے لازماً دور رہے، نہ رونے کے لیے جائے، نہ چیخنے اور نہ غم کھانے، نہ سخت غصے کی وجہ سے۔ ہر 3 دنوں میں سورہ بقرہ کا پڑھنا یا سننا اپنے اوپر لازم کر لے۔ پوائنٹ ایٹھ، اپنے گھر کو مورتیوں، تصویروں اور کتوں سے پاک رکھے۔